نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آلہ وبارک وسلم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ بیسٹ قرآنی وظائف کی طرف سے ہمارے تمام بہن بھائیوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو آج میں اپنے بہن بھائیوں کے لیے بہت ہی خوبصورت اور مجرب عمل لے کر آئی ہوں۔ تو آج کا عمل قرآنی سورت کی ایک آیت کے حوالے سے ہے۔ یہ سورت بہت ہی برکت والی سورت ہے۔ اس میں اللہ کریم نے اپنی بے شمار نعمتوں کا ذکر فرمایا کہ میں نے تم پر اتنی نعمتیں نازل کی ہیں کہ تم میری نعمتوں کا کیسے شکر ادا کرو گے۔ یہ تو اس سورت کا نام سورۃ الرحمن ہے۔ سورۃ الرحمن میں اللہ کریم نے اپنی نعمتوں کا ذکر فرمایا ہے اور فرمایا ہے کہ الرحمن وہ رحمان ہے، بڑا مہربان ہے، جس نے ہمیں قرآن سکھایا، پھر انسان کو پیدا کیا۔ کیا ہمارے لیے یہ اعزاز کی بات نہیں ہے کہ اس نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا، ہمیں انسان بنایا، پھر انسان کو بولنا سکھایا۔ صرف انسان بنا کر چھوڑ نہیں دیا، بلکہ انسان کو ایک اچھے طریقے سے بولنا سکھایا، علم سکھایا، اور یہ ہم پر یہ احسان فرمایا کہ سورج اور چاند کو پیدا کیا اور ان کو ایک نظام مقرر پر لگا دیا۔ سخت سردی میں ہم سورج کی تپش سے سکون حاصل کرتے ہیں اور رات کو چاند ہمیں روشنی دیتا ہے۔ اگر چاند کی روشنی نہ ہو تو آسمان خوفناک نظر آئے۔ آپ دیکھیں کہ آسمان ایک سیاہ ہوتا ہے رات میں، جب اگر چاند اور ستارے نہ ہوں تو آسمان کتنا خوفناک نظر آئے۔ لیکن اللہ کریم نے چاند اور ستاروں کو آسمان پر مزین فرما کر آسمان کو خوبصورت بنا دیا، سبحان اللہ۔ اور ہم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلائیں گے؟ تو اس صورت میں یہی بار بار بیان کیا گیا۔ اللہ کریم نے اپنی اتنی نعمتیں بیان کی اور ساتھ یہ اس آیت کو بیان کیا کہ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، اور اس کے بدلے میں تم اتنے احسان نہیں کر سکتے اپنے رب پر، اتنا نہیں کر سکتے کہ اپنے رب کے حقوق کو بجا لائیں اور اس کے تک بتلائے ہوئے طریقوں کے مطابق اپنی زندگی گزاریں۔ تو آج کا یہ عمل سورۃ الرحمن کی ایک آیت مبارکہ کے حوالے سے ہے۔ وہ آیت مبارکہ یہ ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ اس آیت کے وظیفے سے، یہ جو آیت میں نے آپ کو بتائی ہے، اس کا ہم نے وظیفہ کرنا ہے، اور اس آیت کے وظیفے سے آپ کی ہر حاجت، ہر مقصد فوراً پوری ہو جائے گی انشاءاللہ، اگر آپ کامل یقین کے ساتھ کریں گے تو وظیفہ شیئر کرنے سے پہلے میں آپ سے ریکویسٹ کرنا چاہوں گی کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں یا پہلی دفعہ ہمارے چینل کو سن رہے ہیں تو ہمارے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ کو مل سکے، اور ہماری ویڈیو کو شروع سے لے کر اینڈ تک مکمل دیکھیں تاکہ آپ کو وظیفہ اچھے طریقے سے سمجھ آ سکے۔ عمل جو آپ کو میں بتانے لگی ہوں یہ کوئی مشکل عمل نہیں ہے۔ اس عمل کو زندگی کا معمول بنا لیں تو اللہ کریم آپ کی غیبی مدد فرمائیں گے، اور آپ کی ہر پریشانی کو اللہ رب العزت غیب کی مدد سے حل فرما دیں گے۔ اور یہ جو عمل ہے میں آپ کو بتانے لگی ہوں، جب ہم اس کو دل سے پڑھیں گے، یعنی دل سے اگر اس کو اپنائیں گے اور زندگی کا معمول بنائیں گے، جو آیت مبارکہ میں نے آپ کو بتائی ہے وہ یہ ہے کہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کہ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ تو اس آیت مبارکہ کو ہم نے عاجزی کے ساتھ پڑھتے ہوئے اپنے آپ کو اپنے رب کے سامنے بے بس ثابت کرتے ہوئے جب ہم اس آیت مبارکہ کا وظیفہ کریں گے تو ہمارا رب ہم پر فوراً توجہ فرمائے گا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم حقوق العباد کو پورا کریں،
اپنے رب کے بتائے ہوئے طریقوں کے پر چلیں، اپنے رب سے رو کر عاجزی و انکساری کے ساتھ مانگیں، اسے بتائیں کہ ہم ہر مقصد اور ہر حاجت کے لیے اسی کے محتاج ہیں جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، ہمیں بولنا سکھایا، یا ہم ایک قدم بھی اپنے رب کی اجازت کے بغیر اٹھا نہیں سکتے۔ عاجزی کے ساتھ اپنے رب سے مانگیں، برے کاموں سے رکیں، اچھائی کو پھیلائیں، برائی کو روکیں اور رکوائیں، اچھائی کو پھیلائیں، قرآن مجید کی تعلیم دیں، اور ہر وقت ہمارے دل میں خوف ہو کہ جب بھی ہم کوئی کام کریں تو ہمارے دل میں یہ خوف ہونا چاہیے کہ ہمارا رب ہمیں دیکھ رہا ہے۔ اگر کوئی نہیں دیکھ رہا تو ہمارا رب ہمیں دیکھ رہا ہے کہ ہم جو بھی فعل کریں گے ہمیں کوئی نہیں دیکھ رہا۔ اگر ہم یہ کوئی فعل کرنے لگتے ہیں، مطلب غیبت کرتے ہیں، چوری کرتے ہیں، کوئی بھی برا فعل کرتے ہیں، تو ہم یہ سوچیں کہ اگر ہمیں کوئی نہیں دیکھ رہا تو ہمارا رب ہمیں دیکھ رہا ہے۔ وہ مالک، وہ خالق جس نے ہمیں پیدا کیا، جو کل کائنات کا مالک ہے، وہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ تو عمل شیئر کرنے سے پہلے میں آپ سے ایک بہن کا واقعہ ذکر کرنا چاہوں گی۔ ان بہن نے مجھے اپنی ایک زندگی کے معاملات کے بارے میں بتایا جو میں آپ سے شیئر کروں گی، اور ان کو میں نے یہ وظیفہ بتایا تو اللہ کریم کی برکت سے ان کی زندگی بہت جو ہے، ان کی زندگی کی ایک بہت سخت ترین مشکل تھی، وہ حل ہو گئی۔ تو وہ بہن جو ہے وہ میری فرینڈ بھی ہیں، وہ بہت زیادہ امیر ہیں، اور ان کے باپ کی 3 فیکٹریاں ہیں، سبحان اللہ، لیکن ان کے اندر غرور اور تکبر نہیں ہے۔ ان کے والدین جو ہیں اتنی دولت کے باوجود بھی وہ بہت نیک دل انسان ہیں، 5 وقت کی نماز ادا کرتے ہیں۔ یہ سب میں آپ کو اس لیے بتا رہی ہوں کہ آج کل کا دور ایسا ہے کہ جن کے پاس بہت زیادہ مال و دولت ہوتی ہے، نوکر چاکر بنگلہ ہوتا ہے، وہ گھمنڈی ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ گھمنڈی ہو جاتے ہیں، وہ غریب لوگوں کو کچھ نہیں سمجھتے۔ لیکن ان کے والدین اتنے اچھے انسان تھے کہ وہ 5 وقت کی نماز ادا کرتے ہیں، ان کے گھر نوکر چاکر بنگلہ گاڑی سب ہیں، ایک بنگلہ نہیں ہے، بہت سارے بنگلے ہیں۔ یہ جو بہن کا میں ذکر کر رہی ہوں، یہ 2 بہنیں ہیں اور ایک بھائی ہے، اور بہن جو ہے وہ بڑی ہے، اور اس کے بعد ان کا چھوٹا بھائی ہے، اور درمیان میں یہ تھی۔ انہوں نے وہ جو سب سے چھوٹی ہیں جن کا میں آپ سے ذکر کر رہی ہوں، انہوں نے M.Phil کیا۔ تینوں بہن بھائی بہت خوبصورت ہیں۔ بڑی بہن کی شادی ٹائم سے ہو گئی تھی، اور چھوٹا بھائی جو ہے اس کی بھی شادی ہو گئی تھی، اور اس کے بھی 3 بچے ہیں۔ ان کی فیملی کرونا سے بہت متاثر ہوئی، سب صحت یاب ہو گئے، لیکن والدہ جو ہیں وہ صحت یاب نہیں ہو سکیں اور وہ وفات پا گئیں۔ اور یہ جو بہن جس کا میں آپ سے ذکر کر رہی ہوں، وہ سب سے بہن بھائیوں میں چھوٹی ہیں۔ ان کی اپنی والدہ کے ساتھ بہت زیادہ اٹیچمنٹ تھی، کیونکہ بھائی بھی باہر چلا گیا تھا شادی کے بعد، اور بہن بھی اپنے گھر میں چلی گئی تھی، اور وہی جو ہے والدین کی دیکھ بھال بھی کرتی تھی اور ان کے ساتھ بہت زیادہ اٹیچ تھی۔ 40 سال کی وہ بتاتی ہیں کہ میری عمر 40 سال ہو گئی ہے، 18 سال سے میرے رشتے آ رہے ہیں، لیکن 40 سال کی ہو گئی ہوں اور ابھی تک رشتہ نہیں ہوا۔ اور انہوں نے مصروفیت کے لیے ایک پرائیویٹ سکول میں جاب کر لی، اور جبکہ انہوں نے M.Phil کیا ہوا ہے۔ والدہ کی وفات کے بعد وہ بہت تنہا ہو گئی ہیں، لیکن جب میں نے ان کو یہ وظیفہ بتایا کہ آپ روزانہ جو ہے سورۃ رحمان کی اس آیت مبارکہ کی تسبیح روزانہ زندگی کا معمول بنا لیں، تو انہوں نے 1 مہینہ ہی اس عمل کو کیا، تو اللہ کریم کی برکت سے ان کا رشتہ ہو گیا۔ 18 سال کی عمر سے ان کے رشتے آ رہے تھے، اور آج وہ 40 سال کی ہو گئی ہیں، لیکن ان کا رشتہ نہیں ہو رہا تھا۔ اور جب انہوں نے اس عمل کو کیا، اس آیت مبارکہ کو، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اس تسبیح جب انہوں نے روزانہ شروع کی، تو اس وظیفے کی برکت سے اللہ کریم نے ان کے رستے کھول دیے، غیبی مدد سے ان کا رشتہ ہو گیا۔ ہر جگہ بات تو چلتی تھی، لیکن
لیکن جو ہے وہ آگے چل نہیں پاتی تھی، بیچ میں رک جاتی تھی۔ اور آج 40 سال کی عمر میں ان کا نکاح ہوا۔ وہ بہت زیادہ خوش تھیں، وہ مجھ سے بہت خوش ہیں۔ انہوں نے کہا کہ آپ کے اس عمل کی برکت سے میں نے اس عمل کو کیا تو اللہ کریم نے میرے رستے کھول دی، اور آج میری 40 سال کی عمر میں میرے جو ہے وہ نکاح ہو گیا۔ تو انہوں نے مجھے کہا کہ میں اس عمل کو اور بھی لوگوں سے شیئر کروں تاکہ اور لوگ بھی اس عمل سے مستفید ہو سکیں۔ تو میں آپ بہن بھائیوں کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ یہ عمل بہت ہی خاص اور مجرب عمل ہے۔ یہ عمل جو ہے یہ صرف ایک اس مقصد کے لیے نہیں ہے، بلکہ ہر اس مقصد کے لیے ہے اور ہر اس حاجت کے لیے ہے جو آپ کی حاجت ہے، جو آپ کا مقصد ہے، جو آپ کی مشکل ہے، جو حل نہیں ہوتی۔ اس مقصد کے لیے آپ نے کرنا یہ ہے کہ اس آیت مبارکہ کو زندگی کا معمول بنا لیں، اور روزانہ آپ نے ایک تسبیح کی کرنی ہے، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ اس آیت مبارکہ کو کی آپ روزانہ تسبیح کریں، اور جو بھی آپ کی حاجت ہے، آپ کی مشکل ہے، جو بھی آپ کی پریشانی ہے، اس کو زندگی کا معمول بنا لیں، تو انشاءاللہ اللہ کریم آپ کی ہر حاجت کو پورا فرما دیں گے۔ لیکن کامل یقین کے ساتھ آپ نے اس عمل کو کرنا ہے اور آگے بھی لوگوں سے شیئر کرنا ہے تاکہ اور بھی لوگ اس عمل سے مستفید ہو سکیں۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔